فاتحہ کا لفظ جو ہے فتح سے ہے، تو سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم اسی سے کھلتا، فاتحہ کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ نازل ہونے میں بھی پوری مکمل جو سورت ہے وہ پوری سورت جو اتری وہ فاتحہ ہے۔ اگرچہ اقرا کی آیتیں اتری تھیں سورت علق کی، لیکن پوری سورت تدوین میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پہلے نمبر پہ اسی سورت کو لکھوایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اتنی عظیم و شان صورت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی فاتحہ جیسی صورت نہ کبھی تورات میں اتری، نہ انجیل میں اتری، نہ زبور میں اتری، یہاں تک کہ اس کی مثل صورت خود قرآن کریم میں دوسری کوئی نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں بھی یہ گویا کہ قرآن عظیم ہے یہ صورت، یہ اتنی لاجواب صورت ہے، اللہ نے مختصر صورت میں ایسے مضامین بند کر دیے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل صلی والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ جو فرشتہ اترا ہے یہ پہلے زمین پہ کبھی نہیں اترا، یہ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اس کو زمین پہ اتارا ہے۔ وہ فرشتہ جیسے قریب آیا اور آ کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو خوشخبری اور بشارت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں، ایک نور سورہ فاتحہ کا ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کے آخری آیات آمن الرسول سے۔ یہ فرمایا یہ دو نور آپ کو عطا کیے ہیں، یہ آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے، اور فرمایا کہ جو اس کو پڑھے گا اس کا پورا پورا اجر پائے گا۔ کہ سورہ فاتحہ کی اس قدر فضیلت بیان کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارکہ میں ایک دعویٰ کیا ہے، کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں میں ایک دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے پر عقلی اور نقلی دلائل پیش کرتے ہیں، اور پھر ضمنی مضامین اس میں آتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں جو دعویٰ کیا وہ یہ کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفوں کا مستحق اور تمام تعریفوں کا مالک اگر ہے تو رب العالمین ہے، یہ دعویٰ کیا اللہ نے۔ اب اس دعوے پر دلائل پھر آگے پیش کیے ہیں، تو باقی جتنی آیات ہیں وہ اللہ کی اس دعوے کے نقلی اور عقلی دلائل ہیں۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو مانگنے کا طریقہ بتایا کہ مانگنا کیسے ہے، کیونکہ بندہ جو اصل میں فزیکلی یا انٹینشنلی ایک مانگتا ہے، یہ اس لیے پیدا ہوتی ہے، آپ نے دیکھا روتا ہے، یہ رونا اصل میں یہ مانگنے کے لیے ہے، کہ کبھی بھی کوئی مانگنے والا ہنستا ہوا نہیں مانگتا، بڑا بھی اگر مانگتا منہ رونے والا بنا کے آپ سے مانگتا اللہ کے نام پہ دے دو، تو رونا یہ مانگنے کی ایک گویا کہ ایک عنوان ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بندے کو مانگتا پیدا کیا ہے اور دنیا میں بتا دیا کہ مانگنے کا طریقہ مجھ سے سیکھو، تمہیں مانگنا کیسے ہے۔ سورہ فاتحہ مانگنے کا طریقہ بتایا اور وہ چیز بتائی کہ جو مانگنے کی چیز ہے، کہ ہر چیز پہ نہ ریچھتے رہو کہ یہ بھی مانگ لو، وہ نہیں، مانگنے کی چیز ہے وہ میں بتائی ہے۔ تو اللہ نے وہ مانگنے کی چیز صورت میں بتائی، اور وہ ہدایت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، کہ یہ مرزوق اپنے راضی کو پہچان لے، یہ مملوک اپنے مالک کو جان لے، یہ جو ہے نا یہ ہدایت بندہ مانگے۔ تو مانگنے کی چیز گویا کہ ہدایت ہے۔ اور پھر دنیا میں چونکہ انسان جو ہے یہ سوشل اینیمل ہے، یہ مل جل کے رہتا ہے لوگوں میں، تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے تمہیں، اور کون لوگ ہیں جس سے اوائڈ کر کے رہنا چاہیے، تب تم کامیاب رہوگے۔ یہ وہ خلاصہ اس صورت کا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری حقیقت بیان کر دی۔ اور جہاں تک اس کے فوائد کا تعلق ہے تو خود حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ صورت کا نام سورت شفا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی جسمانی اور مادی شفا رکھی ہے، چنانچہ صحابہ اکرام سر کے درد کے لیے، بخار کے لیے، سانپ بچھو کے کاٹنے کے موقع پر، یہ تمام چیزوں کے لیے اس سورہ فاتحہ کو استعمال فرماتے تھے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ فاتحہ جھاڑ ہے، اگر کسی کے سر میں درد بخار ہے تو سورہ فاتحہ کو استعمال کرے۔ تو اس پر جو علماء نے پھر بہت سے اس کے تجربات کرنے کے بعد اس کے فوائد بیان کیے، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے اور یا وہ ہمیشہ بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے اور ہر طرح کی مشکلات سے بچنا چاہتا ہے تو فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان یہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا کرے۔ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد اب 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر فرضوں کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو فرمایا یہ اگر کوئی زندگی کا معمول بنا لے تو دنیا کے سارے خزانے خدا اس کو دے گا، یعنی جسمانی صحت بھی دے گا اور اس کو روحانی مراتب بھی دے گا، اور کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی اس کو لاحق نہیں ہوگی۔ یہ ایسا عجیب نسخہ ہے، دیکھیے یہ سورہ فرض کے دماغ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا۔ دیکھیے بس اس میں ایک چھوٹی سی تدبیر یہ ہے کہ جب بسم اللہ کو ساتھ ملائے گا تو یوں پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ رب العالمین، مل حمدللہ، رحیم کی میم کو الحمد کے نام سے ملانا ہے، تو 41 دفعہ پڑھنا ہے فجر اور سنت کے درمیان، ہر طرح کا کمال۔ اور اس کے لیے ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ آٹزم کا بڑا مرض ہے آج کل، بچوں کو 2-3 سال میں ہو جاتا ہے،
جاتا ہے. یہ 41 مرتبہ فرض اور سنت درمیان کا یہ نسخہ اتنا مجرب ہے کہ اگر کوئی شخص 41 مرتبہ پڑھ کے اپنے اس بچے پہ دم کرتا رہے اور اس کو پانی پلاتا رہے تو اس کا آٹزم ختم ہو جائے گا. یہ عجیب، کیونکہ نبی پاک نے خود فرمایا ہے کہ دماغ کے جنون اور سرا کے لیے جو ہے نا یہ صورت بڑی مجرب ہے. تو لہٰذا یہ جو دماغ کا جنون ہی ہوتا ہے، آٹزم ہو جاتا ہے اور انسان کو ایک خاص دیوانگی پاگل پن سا پیدا ہو جاتا ہے، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے، یہ مرض ختم ہو جائے گا. یعنی آپ نے قرآن کے ذریعے ایک دم پہلی صورت میں ہی شفا کی بات بتا دی. اور یہ آٹزم جو ہے یہ بیماری ہے، بچوں کو پیدائشی بیماری بھی ہوتی ہے. تو اگر آٹزم کے جو والدین ہیں جن بچوں کے، تو وہ اس کے والدین پڑھ سکتے ہیں. والدین پڑھ کے اس کے دونوں کانوں میں زور زور سے 2 پھونکے 3 پھونکے ماریں، پانی دم کر کے پلا دیں. بوتل میں دم کر لیں تو سارا دن اسی پانی میں اس کو پلاتے رہیں. تو یہ لکھا تو یہ ہے کہ 41 ڈیز میں آپ تبدیلی دیکھیں گے کہ اس بچے کے اندر جو ہے وہ طبیعت اس کی بحال ہو گئی. یہ ایک فائدہ. دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مالی طور پہ میں خوشحال رہوں اور کبھی کسی پیسے کا محتاج نہ ہوں، تو اس کے لیے لکھا ہے کہ اسلامی مہینہ جیسے شروع ہو تو اس کے بعد پہلا سیٹرڈے جب آئے، ہفتہ آئے، تو فجر کے بعد جو ہے 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے. 70 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. تو ہفتے کو 70 مرتبہ پڑھے، پھر 10 کم کرتا جائے. اتوار کو 60 مرتبہ پڑھے، اچھا، اور اس کے بعد پیر کو 50 مرتبہ پڑھے، اور منگل کو جو ہے وہ 40 مرتبہ پڑھے. اس طرح جو ہے وہ بدھ کو جو ہے وہ 30 مرتبہ پڑھے. پھر اس کے بعد جمعرات کو جو ہے وہ 20 مرتبہ پڑھے، جمعے کو پھر 10 مرتبہ پڑھے. تو یہ کر کے پھر دوبارہ ہفتے سے پھر اسی طرح 70. تو یہ اسی طرح یہ روٹیٹ کرتا رہے. تو یہ ہمیشہ اگر زندگی میں پڑھتا رہے گا، اللہ ہمیشہ مال و دولت کی فراوانی رکھیں گے اور کبھی محتاج نہیں ہوگا. اور یہ کب پڑھنا ہے؟ یہ جو ہے اسلامی مہینہ جب شروع ہوتا ہے چاند کا، اس کے پہلے سیٹرڈے سے سٹارٹ کر دیں. اور وقت اس کے لیے کوئی خاص؟ فجر کا وقت، فجر کی نماز فارغ ہو کے یہ 70 ٹائم پہ پڑھ لیں. 70 60 50 یوں کرتا جائے، پھر دوبارہ پھر 70 پہ آ جائے. یہ ایسا عجیب راز ہے اس کے اندر جو ہے، جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے وہ بغلے بجاتے ہیں زندگی کی. وہ خوشیاں روحانی خدا نے مرتبے بھی دیے اور مال و دولت کی کمی نہیں چھوڑی. ایسا نسخہ ہے. یہی فوائد ہیں، قرآن کے فوائد ہیں جن سے ہم ناواقف ہیں. ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، عربی میں قرآن پڑھ لیتے ہیں، یہ صورتیں جو ہیں یہ پڑھتے ہیں، نماز میں ہر روز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے فوائد اور ان کی اصلیت سے واقف پتہ نہیں ہے کہ جو ہم اس پروگرام کے ذریعے کر رہے ہیں. یوٹیوب پہ کسی نے یہ بھی ایک سوال یہی بھیج دیا کہ جی ان کی میموری کا پرابلم ہے، ان کی یادداشت کمزور ہے، ان کے مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے ابھی فرمایا کہ بلکہ میموری پر یاد ہے، میموری کے لیے زبردست یہ صورت کہ اثر کے بعد جو ہے وہ 41 ٹائم یہ سورہ فاتحہ اول آخر 11 مرتبہ درود کے ساتھ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لے، ہو سکے تھوڑا پانی پی لے، تو میموری ایسی ہو جائے گی کہ لاجواب. اور یہ 71 ڈیز یہ عمل کر لے تو حافظے کے لیے صورت کے اندر کمال تاثیر موجود. پہلی ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک ٹی وی کے اوپر لائیو کاؤنٹر جو لگا دیتے ہیں جس میں آپ درود شریف پڑھ کے اس پہ کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں. اور ہم نے کہا تھا کہ ہم نے 2 کروڑ کرنا ہے، تو ماشاءاللہ کتنا ہوا تھا؟ 30 ملین. پوری دنیا سے لوگوں نے وہ کاؤنٹر میں ڈالا. یہ کاؤنٹر بھی انشاءاللہ اس دفعہ بھی ربیع الاول سے بلکہ 2-3 دن پہلے شروع ہو جائے گا. اس کے اوپر جو ہے لاسٹ ٹائم جو 30 ملین جو ہے ماشاءاللہ صلاۃ والسلام پہنچا ہے اس رحم ٹی وی کے ذریعے سے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کیسے نصیب ہوگی اور آپ کیسی محبت سے بھی ہم سب کو دیکھتے ہوں گے، اس کا تصور ہی کافی ہے. اس لیے جو ہے نا یہ ربیع الاول کا مہینہ. اور اس دفعہ ہم نے جو ہے فزیکلی بھی لوگوں کو دعوت دی ہے کہ ہمارے پاس آ کے بیٹھے. دنیا بھر سے جو بھی آ سکتا ہے وہاں مسجد دارالتزکیہ یونین ڈے نیو یارک کے اندر آ جائے. اور یہاں جیسے حضور وار کے اعتکاف کے لیے جمع ہوئے ہیں ایسے یہ اعتکاف وفا و عشق اس کے لیے جمع ہوں گے. بس بات وہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو بس اپنی وفا کا اظہار کرنا آپ کا کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وہ رحمت اور فضل کے دروازے کھول جانا ان کا کام ہے. کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ انا قاسم اللہ موتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، عطا کرنے والا اللہ ہے. تو بس آپ عشق و وفا دکھا کے یہاں پہنچیں گے اپنے دنیاوی مشاغل دائیں بائیں کر کے. اور کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی جاب کا مسئلہ ہے،
عجیب یہ پریشانی ہے، وہ مصیبت ہے، نو، یہ سب ایک جھٹکے سے ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، اور پھر مرنے کے بعد بھی رسول اللہ ہی کام آنے ہیں۔ لہذا یہ کام وام جاب واب سب آپ سائڈ وغیرہ کر دیں۔ ہاں یہ لوگوں کو بڑا ہوتا ہے جاب کا، ویسے بھی تو بیمار ہو گئے تو جاب کہاں گئی، سیک لیو مل جاتی ہے نا، تنخواہ کے بغیر بھی چھٹی لے لیتے آپ اپنے تقاضوں کے لیے، لیکن تقاضا عشق و محبت اگر ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے بیٹھنا ہے اللہ کے گھر میں اور لاکھوں صلاۃ و سلام پڑھ کے وہاں بھیجنا ہے، پھر عشق و مستی کی جو مجلسیں ہماری ہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کیا کریں گے تو وہ بھی سننے والی چیزیں ہیں، تاکہ بس یہ 3 دن ہم اسی عشق و مستی میں لگا دیں، اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ اس لیے مہینہ پہلے میں نے اعلان کر دیا ہے، اور یہ پھس مومن بن کے بہانے بازیاں نہ کریں، اجی میری یہ ذمہ داری ہے، یہ جاب کا مسئلہ ہے، اجی فلاں کی کفالت کرنی ہے، اجی گھر میں یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ سب پھس مومن۔ اللہ کو کچے مومن چاہیے، سچے عاشق چاہیے۔ صحابہ کرام نے جو عشق کر کے دکھایا ذرا سوچے تو صحیح، پرواہ ہی نہیں کی، نہ گھر بار کی پرواہ، نہ گھر والوں کی پرواہ، نہ اوپر نیچے کی پرواہ، نہ جائیداد اور پراپرٹی کی پرواہ، اگر پرواہ کی تو رسول اللہ کی پرواہ کی، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کہہ کے رسول اللہ پر قربان ہوئے، جانے تو قربان کیے ہیں۔ ہم سے تو رسول اللہ آج اتنا مانگتے بھی نہیں، صرف وقت کے چند لمحے مانگتے ہیں، نہ جان مانگتے نہ مال مانگتے ہیں، وقت دے دو یکسو سے بیٹھ کے رسول اللہ پر صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ اس لیے ذرا گھر سے نکلے بھائی، ہمت کریں، اس لیے یہ خاص اعتکاف ہے، اس لیے اس کی تاریخ بڑی اچھی تاریخ ہے، اور اس میں موسٹلی ویکینڈ ہی آ رہا ہے، یعنی بدھ کی مغرب سے لے کے یہ ہفتے کی مغرب تک یہ آپ کا اعتکاف ہے 3 دن کا، اور اس کے اندر جو صلاۃ و سلام ہم نے پڑھنا ہے، اور محفل مجلس انشاءاللہ سجائیں گے، نعت خوانیاں ہوں گی، تو آپ یہ 3 دن ذرا رسول اللہ کی سرشاری میں لگائیں، پھر دیکھیں زندگی بھر کا بیڑا پار ہو گیا۔ ایک بھی صلاۃ و سلام قبول ہو گیا، کل روز قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے آج یہ خاص طور پہ اس کا میں اعلان کر رہا ہوں، تو اس لیے آپ جو وہ اس کا بھی آپ کو اشتہار آپ نے دیکھ لیا ہے، اس پہ ہم نے وہ QR کوڈ بھی دے دیا ہے، لنک بھی دے دیا ہے، وہ لنک پہ جا کے آج ہی اس کو سبمٹ کریں کہ بھی ہم انشاءاللہ شریک ہو رہے ہیں۔ اب بعض لوگ فزیکلی یہاں شریک ہوں، امریکہ کینیڈا کے لوگ، یورپ کے لوگ جن کے پاس ویزے ہیں وہ یہ آ جائیں ہمارے پاس، کھانا پینا رہنا فری ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کے دسترخوان سے انشاءاللہ آپ کو ملے گا، اور پھر نظر کرم بھی ان کو نصیب ہو جائے گی ان کی ہمیں، اور یہ جب یہاں بیٹھ کے ہم رسول اللہ کو صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ اور جو دور ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھنے کا نظم کر لیں، اگر مسجدوں میں بیٹھنا ممکن نہیں تو مرد بھی اپنے گھروں کے اندر 3 دن کے لیے بند ہو جائیں کہ آج 3 دن کسی کے لیے نہیں، 3 دن رسول اللہ کے لیے قربان کر دیے، ان 3 دنوں میں ہم فرائض و واجبات کے بعد رسول اللہ پر صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ تو ذرا کر کے تو دیکھو، مر کے کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے، مر کے کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے کہ فرقت کی رات کٹتی ہے کس پیچ و تاب میں۔ یہ پیچ و تاب جو عاشق کا دیکھا ہے، کبھی گزرا بھی ہے، تو یہ گزرے گا تب کسی کی زلف پہ جان تو دو، اور رسول اللہ سے عشق تو کر کے دکھاؤ، صرف نعرے نعرے رہے نہیں، حقیقت کر کے دکھاؤ، تو پھر دیکھو کہ کیسے تڑپتے ہیں، اور پھر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے اللہ اکبر سبحان اللہ۔ محمود غزنوی بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کا ایک واقعہ اچانک یاد آ گیا۔ ایک موقع پر اس کا خیمہ تھا، اور ایران کا ایک بادشاہ اس کے بعد مہمان ٹھہرا، جرنیل، ساتھ اس کا خیمہ تھا، ادھر محمود غزنوی کا خیمہ تھا۔ رات کا کوئی تہجد کا وقت ہوگا رات کا، تو خیمے کے باہر جو ہے وہ محمود غزنوی کا خادم وہاں موجود تھا پہرے کے طور پر۔ تو محمود غزنوی نے خیمے سے سر نکال کے کہا حسن، یہ بولا حسن، بھائی اتنا کہا، تو حسن نے جلدی سے لوٹا اٹھایا، لوٹے میں پانی ڈالا، لوٹا بھر کے پانی کا وضو کے